ایک پیر یہ بیٹھا ہے مٹکی اس نے پکڑ لی ہے، اور ایک پیر آپ کو سامنے دکھ رہا ہوگا اس نے ہی مٹکی پکڑ لی ہے کہ لیفٹ سائڈ پہ اس نے ہی پکڑ لی۔ سب کی ایک جیسے اسٹک بنا لی ہیں، نہیں ہے کیا جس میں محنت کم لگے اور وائر۔ اس پہ میں سگوان اسپرے پہلے ہی کر چکا ہوں۔ اس کو ہم ہر ہنڈیا کی بیس پہ ڈالیں گے۔ پاؤڈر لینا، مٹکیوں میں نیسٹنگ کر دی ہے، یہ ساری مٹکیوں میں دیکھیں تھوڑی ہنڈیا کا شیپ کیسا آ رہا ہے۔ یہ موٹیشن بجریز آ گئے، اس میں ہوگو رومو وغیرہ ہے، تو ان کی بھی ہنڈیاں ہم نے لگائی نہیں ہے، تو ہم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ ویلکم، خوش آمدید فلائی فیکٹس پر، جہاں آپ کو ملتی ہے پرندوں سے جڑی انٹرسٹنگ انفارمیشن، دلچسپ معلومات۔ تو جیسا کہ آپ نے لاسٹ پارٹ میں دیکھا تھا کہ ہم نے ساری ہنڈیا کو واش کر کے اس کو اچھی طرح اسپرے کر کے اور اس میں سے بیکٹیریا کا بالکل خاتمہ کر دیا تھا، اور جو ہم نے یہ ڈھکن بھر کے سکھائے تھے پلاسٹر بیگ سے بھر کے، یہ بھی تقریباً سوکھ چکے ہیں۔ ہنڈیا کو بھی پڑے ہوئے ایک دن اور ہو چکا ہے اسپرے کے بعد۔ تو اب ہم ان ہنڈیا کو سب کو سیٹ اپ پہ لے کے جائیں گے، اور اس کے بعد آپ کو اسٹیپ بائی اسٹیپ ان کو لگا کے دکھائیں گے۔ تو ہم یہ نیچے آ چکے ہیں سیٹ اپ پہ ساری ہنڈیاز کو لے کے۔ اچھا، اس میں سب کی ہنڈیاں نکلی ہوئی ہے، لو برڈ، فن، جاوا، اور ابھی سیٹ اپ پہ بھی دکھاتے ہیں آپ کو چل کے کہ کسی کی بھی ہنڈیاں نہیں لگی ہوئی، سارے پرندوں کی ہنڈیاں ہم نے ہٹائی ہوئی ہے۔ یہ دیکھیے یہ بجریسی کالونی جو ہم نے لاسٹ ٹائم بنائی تھی، اس کی بھی ہنڈیاں ہم نے ہٹائی ہوئی ہے، کسی بھی پرندے کی ہنڈیاں نہیں لگی ہوئی۔ اس کے علاوہ فنچ کی کالونی ہے، ان کو بھی فلائنگ پہ چھوڑا ہوا ہے، سارے ریسٹ پہ تھے یہ پرندے 3 مہینے سے، ہنڈیاں کسی کی بھی نہیں لگی ہوئی۔ یہ لو برڈ آ گئے، لو برڈ کی بھی ہنڈیاں بالکل بھی نہیں لگی ہوئی، اور اس کے برابر میں پھر یہ جاوا آ جاتی ہے، اس کی بھی ہنڈیاں ہم نے ہٹائی ہوئی ہیں۔ ہنڈیاں ہم نے سارے برڈس کی ہٹائی ہوئی ہیں، کیونکہ اب برڈس ریسٹ پہ تھے اور کچھ فرسٹ بریڈ والے بھی تھے تو وہ تیار ہو رہے تھے۔ یہ موٹیشن بجریز آ گئے، اس میں ہوگو رومو وغیرہ ہے، تو ان کی بھی ہنڈیاں ہم نے لگائی نہیں ہے، تو ہم نے نئے پیڑ لگائے، ان کی ہنڈیاں بھی نہیں لگائی ہم نے۔ ان سب کی ہنڈیاں ایک ساتھ ہی ہم لگائیں گے۔ اچھا، اس کے بعد ہمیں اسٹیکیں بنانی ہے، تو اسٹیکیں جو بنانی ہے وہ آپ نے کوئی بھی لکڑی لے لینی ہے اتنی بڑی، یہ 5-6 انچ کا پیس ہے، میں نے اتنے بڑے انچ کے پیس کاٹ لیے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے لینی ہے شیٹرنگ پٹی، یہ جو ہارڈ ویئر کی دکان سے مل جاتی ہے، اور اس کو آپ نے چھوٹا سا پیس کاٹ لینا ہے اتنا سا۔ اس کے بعد آپ نے فائنل رزلٹ ہے، ایک میں نے بنایا، میں آپ کو دکھاتا ہوں، یہ دیں گے، یہ اس کا فائنل رزلٹ ہے۔ یہ میں نے یوٹیوب سے کسی ویڈیو بریڈر کی ویڈیو سے دیکھا تھا، مجھے ان کا نام یاد نہیں آ رہا، اگر آپ کو نام یاد ہے تو آپ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ یہ دیکھیں، اب اس کے اس سائڈ پہ بولڈ لگا ہے، یہ یہاں پہ بولڈ دکھ رہا ہے آپ کو، یہ ادھر اس کے بولڈ لگا ہوا ہے، اور اس کو آپ ایسے موڑ دیں۔ یہ میں نے کونے اس لیے موڑا کیونکہ یہ اندر برڈس، یہ اندر جائے گا ہنڈیا کے تو یہ برڈس کے لگ سکتا ہے، اس کو ایسے موڑ دیا، اور ہنڈیا کے حساب سے آپ بنا سکتے ہیں۔ جیسے یہ چھوٹی ہنڈیا ہے، بجری اور جاوا کے لیے چلنے والی ہے، تو میں نے اس کے حساب سے بنایا ہے۔ بڑی ہنڈیا کے حساب سے تھوڑا بڑا بنے گا، لکڑی اتنی ہوگی، لکڑی بڑی چاہے تو بڑی بھی رکھ سکتے ہیں، اور پٹی تھوڑی بڑی ہو سکتی ہے گہرائی کے حساب سے۔ اب یہ دیکھیں اس ہنڈیا کا شیپ کیسا آ رہا ہے، اب یہ ہنڈیا کا شیپ بالکل ایسا بن چکا ہے، اب یہ کالونی کے لیے بیسٹ ہو گئی ہے۔ یہ اکثر کالونی میں ہی چلتا ہے یہ ڈیزائن، کیونکہ کالونی میں فائٹ کم ہو، اس کی وجہ سے یہ اس طرح کی لکڑی لگائی جاتی ہے، اور پرندہ اپنی اپنی ہنڈیا پہ آسانی سے بیٹھ بھی جاتا ہے، اور جو بریڈ پہ نہیں آ رہا ہوتا پرندہ تو وہ جب بیٹھے گا اسٹک پہ تو بریڈ پہ اپنے آپ ہی آ جاتا ہے۔ تو یہ میں ساری کالونی کی بناتا ہوں، پوری میں تقریباً جتنی بھی اسٹیکیں جتنی بھی مجھے بنانی ہے اتنی بناتا ہوں، اس کے بعد آپ کو فائنل رزلٹ دکھائیں گے۔ یہ تو ہم نے ساری اسٹیکوں کے وہ بنا لیے ہیں، ہم نے ساری اسٹیکیں دیکھیں، ہم نے تقریباً سب کی ایک جیسے اسٹیک بنا لی ہیں۔ یہ دونوں مٹکیوں پہ بالکل فٹ آ رہے ہیں، یہ فنچ کی مٹکی جیسے یہ چھوٹی فنچ کی مٹکی ہے، اس پہ بھی ایک دم فٹ آ رہا ہے۔ یہ میں آپ کو ڈال کے دکھاتا ہوں، یہ دیکھیں، یہ بن گیا فنچ کے لیے، اور یہ بجری کی مٹکی پہ ڈالیں گے تو بجری پہ بھی ایک دم فٹ آ رہا ہے، اور یہ ہلے گا نہیں کیونکہ پرندہ اتنا اس پہ کرے گا نہیں، تو یہ فٹ ہے بالکل نا۔ یہ دیکھیں، یہ بجری کی مٹکی کے لیے بھی ہو گئے، اور یہ فنچ کی مٹکی کے لیے بھی ہو گئے، اور یہ سارے ہم نے بنا لیے ہیں۔ اب ایک آخری کام رہ گیا ہے،
وہ ہے پھر ساری جو مٹکیاں جتنی بھی مٹکیاں ہیں ان سب پہ ہمیں وائر باندھنا ہے۔ یہ میں وائر لے کے آیا ہوا تھا ہارڈ ویئر کی دکان سے۔ یہ میں وائر ہم اس طرح باندھیں گے کہ جس میں محنت کم لگے اور وائر کبھی کھولنا ہو تو آسانی سے کھل جائے۔ مطلب ہم اس میں گٹھان نہیں ماریں گے، ہم صرف اس میں بل دیں گے۔ جس طرح وائر باندھوں گا میں آپ کو ہاتھ ہاتھ دکھاؤں گا۔ اچھا، جو وائر باندھنے کا طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے ہنڈیا کے حساب سے تار ناپ لینا ہے اور پھر اسی تار کو آپ نے ڈبل کر لینا ہے۔ ڈبل تار بنا کے آپ نے ایک سائڈ سے تو راؤنڈ ہوگا وہ، ایک سائڈ سے تو اس کا منہ بنا ہوگا، دوسری سائڈ سے بھی آپ نے پلاس سے بل مار کے اس کو ٹائٹ کر دینا ہے، اور اس کو پھر ہنڈیا پہ آپ نے ایسے راؤنڈ اپ کرنا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے ٹائٹ کرنے کے بعد ہنڈیا پہ بالکل راؤنڈ جتنا ہنڈیا کے سائز کا لیا تھا، اور جو آپ کا جوائنٹ ہوا ہوا سرا تھا نا، جو آپ نے بل دیا تھا، وہ جوائنٹ ہوا ہوا سرا آپ نے جو بل دیا ہوا تھا اس کے اندر سے گزارنا ہے۔ جب آپ وہ سرا اس کے اندر سے گزاریں گے تو وہ آٹومیٹکلی ایسا نارملی پھندا بن جائے گا، اور جب وہ پھندا بنے گا تو وہ پھندا نکلے گا بھی نہیں۔ لٹکانے کی صورت میں جتنا مطلب اس پہ ویٹ پڑے گا تو وہ اور ٹائٹ ہو جائے گا، لیکن وہ لوز نہیں ہوگا۔ اور جب آپ کو تار کھولنا ہو تو آپ آسانی سے نکال بھی سکتے ہیں اس کو۔ اب یہ چھوٹا سا بل بن گیا، آپ اس کو آرام سے لگا سکتے ہیں۔ اب اس کو جیسے ہی نکالنا ہو ہلکا سا اس سائڈ سے دوسرا سرا کھینچیں اس کا، اور یہ باہر آ جائے گا تار۔ تو یہ سمپل طریقہ ہے ہنڈیا پہ تار باندھنے کا۔ اس میں نہ پلاس کا استعمال، اس میں ٹائٹ بھی اتنا کرنے کی ضرورت نہیں ہے ویسے، اور اس میں نارملی یہ طریقہ ہے۔ ہر ہنڈیا میں اسی طرح سائز کے ایک ساتھ کاٹ لیں اور اس میں بل دے کے بس ایک کے اندر سے دوسرا سرا نکالیں، اور یہ ٹائٹ ہو گئی ہنڈیا۔ اور یہ ایسے کہیں بھی نہیں جاتی، میں نے پچھلے سیزن بھی ساری اپنی ہنڈیوں پہ ایسی تار باندھا تھا۔ اچھا ہے، ہم نے ساری ہنڈیوں پہ تار باندھ لیا ہے، اور اس میں لبڈ اور جاوا کی مٹکیاں ہیں، اور یہ میں نیسٹنگ مٹیریل بھی لایا تھا۔ اس میں یہ گدھا گھاس ہے جو کہ نارملی چلتی ہے، اور اس کے علاوہ یہ منج گھاس ہے جسے منجی بھی کہتے ہیں، گولڈن گھاس بھی کہتے ہیں۔ ان دونوں کو مکس کر کے دوں گا جس سے برڈس کا نیسٹ اچھا بنے گا۔ اور اس پہ میں سگوان اسپرے پہلے ہی کر چکا ہوں، اور اس کو میں سکھا بھی چکا ہوں، دھوپ میں بھی سکھا سکتے ہیں۔ میں نے اس کو سکھایا ہے، پنکھے میں سکھایا ہے میں نے اس کو۔ ہماری اسٹکیں بھی ریڈی ہیں، اور یہ اس سائڈ پہ ہماری بجیز کی مٹکیاں پڑی ہوئی ہیں ساری۔ اچھا، نیسٹنگ کے ساتھ جو ہم دوسری چیز دیں گے وہ ہے نیم کے پتے۔ یہ نیم کے پتے آپ نے کسی بھی درخت سے توڑ لینے ہیں، اور اس کو آپ نے دھو ضرور لینا ہے، کیونکہ اس پہ مٹی لگی ہوئی ہوتی ہے۔ اس پہ اسپرے کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہ خود ہی اینٹی بائیوٹک ہوتے ہیں۔ اس کو ہم ہر ہنڈیا کی بیس پہ ڈالیں گے، جس سے ہنڈیا میں بیکٹیریا کیڑے پڑنے کا خطرہ بہت ہی کم ہو جائے گا۔ اچھا، یہ میں ساری اب ہنڈیوں میں آپ کو نیسٹنگ کر کے دکھاؤں گا۔ یہ آپ دیکھ رہے ہوں گے سامنے دونوں گھاسیں سیپریٹ رکھی ہوئی ہیں، جس میں ایک منجی ہے اور دوسری گدھا گھاس ہے۔ اب ان دونوں کو ملانے کا مقصد کیا ہے؟ اصل میں جو گدھا گھاس ہوتی ہے وہ ہوتی ہے تھوڑی موٹی گھاس۔ اب اگر آپ صرف وہ پرندے کو دیں گے تو پرندہ نیسٹ تو اس سے اچھا بنا لے گا، لیکن جو اس میں بڑے بڑے ہول ہو جاتے ہیں، مطلب اگر پرندہ انڈے دیتا ہے نا تو وہ انڈے تھوڑے سے اندر دس جاتے ہیں، لیکن جو منجی ہوتی ہے وہ باریک ہوتی ہے۔ اب وہ اس کو حساب سے دونوں کو کمبینیشن کر کے جب برڈس نیسٹ بناتا ہے تو نیسٹ کافی اچھا بنتا ہے۔ اور یہ میں نے نیم کے پتے بھی اپنے پاس رکھ لیے ہیں۔ یہ بھی میں گھاس ڈالنے سے پہلے اس کی بیس پہ 2-3 پتے یا پھر 1-2 ڈنڈیاں بھی ڈال دیں گے۔ یہ ہم نے دونوں گھاسوں کے 6-6 انچ کے پیس کر لیے ہیں، 6-6 انچ 5-5 انچ، مطلب جتنے برڈس کے حساب سے ہم نے پیس کر لیے ہیں۔ اور اس کے علاوہ آپ نے کوئی بھی چینٹیوں کا پاؤڈر لے لینا ہے۔ مجھے ٹائیگر ملا ہے، آپ کوپیکس بھی لے سکتے ہیں، کوئی سا بھی برانڈ کا لے لیں چینٹیوں کا پاؤڈر، اور بیس پہ ڈالنا ہے جیسے یہ ڈالا ہوا ہے تھوڑا تھوڑا۔ ہر ہنڈیا کی بیس پہ سب سے پہلے آپ نے یہ پاؤڈر ڈالنا ہے۔ اس کے بعد یہ دیکھیں میں نے ساری ہنڈیوں میں ڈال دیا تھوڑا تھوڑا، زیادہ بھی ڈال سکتے ہیں، میں نے تھوڑا تھوڑا ڈالا ہے کیونکہ میں نیم کے پتے بھی ڈالوں گا تو اس سے اتنا کافی ہے ان کے لیے۔ تو یہ ہر ہنڈیا میں تھوڑا تھوڑا سا پاؤڈر چھڑک دیا ہے۔ اچھا، آپ نے چینٹیوں کے پاؤڈر ڈالنے کے بعد دوسرے نمبر پہ جو آپ نے ڈالنا ہے وہ بیس پہ ڈالنا ہے اپنے نیم کے پتے۔ نیم کے پتوں میں آپ تنکے بھی ڈال سکتے ہو، نیم کے پتے توڑ کے بھی ڈال سکتے ہو۔ لبڈ اور جاوا جیسے تنکے وہ پسند کرتے ہیں تو وہ آپ ان کی کیج میں یہ ڈائریکٹ بھی ڈال سکتے ہو آپ، لیکن بیس پہ تو لازمی ڈالنا ہے آپ نے، کیونکہ بیس پہ ہی کیڑے بننا شروع ہوتے ہیں، کیونکہ بیس نیچے دب جاتی ہے اور اوپر پرندہ بیٹ کر رہا ہوتا ہے، تو بیس پہ آپ نے لازمی ڈالنا ہے۔ اس کے علاوہ آپ بیچ میں 15 دن 20 دن بعد آپ ان کو ڈائریکٹ بھی دے سکتے ہو، جیسے آپ گھاس بھی تھوڑے دن پڑی رہے گی ان کے پاس تو نیم کے پتے بھی دے سکتے ہو آپ۔ اب یہ تھوڑے تھوڑے ہر ہنڈیا میں آپ نے ڈال دینے، 2 ڈنڈی 3 ڈنڈی ہر ہنڈیا میں ڈال دینے۔ یہ جیسے میں نے ساری ہنڈیا میں ڈال چکا ہوں۔ اب میں نے اس لیے ایسے ہی ڈالے ہیں کیونکہ پرندے اپنے حساب سے سیٹ کر لیں گے اس کو۔ اس کے اوپر ہم گھاس بھی ڈالیں گے۔ پھر ساری ہنڈیوں میں ہم نے 2-2 3-3 ڈنڈی ڈال دی ہے،
کیونکہ اگر آپ آف سیزن جب ہوگا تو آپ اس کے بعد بھی اگر ہنڈیاں صاف کرو گے نا تو آپ کو نیچے کیڑے نہیں ملیں گے، کیونکہ نیچے نیم کے پتے ہیں۔ اچھا، نیم کے پتے ڈالنے کے بعد ہم نے پھر گھاس لے لینی ہے، تھوڑی تھوڑی ہم نے دونوں گھاس لے لینی ہے اور اس کو مکس کر لینا ہے۔ امید ہے آپ کو نظر صحیح آ رہا ہوگا، کیونکہ ایک ہاتھ میں میرے گھاس تھی اور دونوں ہاتھوں سے ہی میں گھاس صحیح کر رہا تھا، گھاس ملا رہا تھا اور موبائل میں نے کہیں ٹکایا ہوا ہے۔ تو آپ نے دونوں گھاسیں ملا لینی ہے اور اس کو ایسے ہنڈیاں میں ڈال دینا ہے۔ آپ نے ایسی ہنڈیاں میں ڈال دینا، ہر ہنڈیاں میں آپ نے 60% آپ نے نیسٹنگ جو ہے برڈس کو کر کے دے دینی ہے، باقی 40% نیسٹنگ ہم برڈس کے کیج کے باہر رکھ دیں گے، وہ اپنے حساب سے سیٹ کر لے گا۔ اچھا، میں نے تقریباً لو برڈ اور جاوا کی مٹکیوں میں نیسٹنگ کر دی ہے، یہ ساری مٹکیوں میں تقریباً تھوڑی تھوڑی نیسٹنگ ڈال دی ہے، باقی ان کو باہر ڈال دیں گے، پرووائڈ کریں گے اور وہ خود ہی اپنے حساب سے نیسٹنگ اٹھا کے لے جائیں گے، اتنی ان کو نیڈ ہوگی اپنے نیسٹ کے حساب سے وہ اس کو خود ہی سیٹ کر لیں گے۔ اچھا، یہ وہی ہنڈیا کے ڈھکن ہیں جو ہم نے بنائے تھے، یہ اب سوکھنے کے بعد اور ہیوی ہو چکے ہیں، تو اس کی گرپ جو ہے کافی اچھی ہو گئی ہے، بھاری ہو گئے ہیں کہ اب لو برڈ اس کو گرا نہیں پائیں گے۔ اور اس میں پلاسٹر پیرس ہے، ہاں لو برڈ اس کو کھا ضرور لے گا پورے سیزن تک، اس کی تار بھی نہیں بچے گی، لو برڈ سارا اس کا پلاسٹر پیرس کھا جائے گا اور بجری وجری بھی کھا جائیں گے، لیکن کالونی میں کافی اچھے کام کریں گے یہ۔ تو یہ ساری جو لو برڈ اور جاوا کی مٹکی ریڈی ہو چکی ہیں، تو ان کو لگاتے ہیں اور اس کا فائنل رزلٹ پھر آپ کو دکھائیں گے۔ اس کے علاوہ بجریس کی مٹکیاں بھی ریڈی ہو گئی ہیں، ہم نے اس پہ اسٹک لگا دی ہیں، اس پہ ہم نے گراس نہیں ڈالی، کوئی گھاس نہیں ڈالی، کیونکہ بجریس کو نیسٹنگ نہیں چاہیے ہوتی۔ میں نے اس میں بیس پہ نیم کے پتے ضرور ڈالے، برادا مجھے ملا نہیں، وہ جب ملے گا تو میں برادا بھی اس میں ڈال دوں گا تھوڑا تھوڑا۔ فنچز کی مٹکیاں بھی ریڈی ہو چکی ہیں، اس پہ اسٹکیں بھی ہم نے لگا دی ہیں اور تھوڑی تھوڑی گھاس اندر ڈال دی ہے، اور اس کے علاوہ جو باقی گھاس ہے وہ ہم کالونی کے سرفیس پہ ڈال دیں گے، فنچز خود ہی اٹھا کے اپنے حساب سے اپنا نیسٹ سیٹ کر لیں گی، اور جو باقی بچے گی پھر وہ گھاس ہم 1 ہفتے تک پڑے رہنے دیں گے، اس کے بعد پھر ہم گھاس اٹھا لیں گے۔ تو الحمدللہ ماشاءاللہ سے ہم نے ساری مٹکیاں لگا دی ہیں، یہ کالونی میں دیکھیں ان کا لک ہی ماشاءاللہ سے الگ آ رہا ہے۔ یہ میں نے ہر رو میں 3 مٹکیاں لگائی ہیں، کیونکہ بجیز فائٹ زیادہ کرتے ہیں تو میں نے 3 رکھی ہیں ایک رو میں، اور بہت سے پیروں نے مٹکی پکڑنا شروع بھی کر دی ہیں، جو میرے پچھلے سال کے بریڈر پیر تھے اس میں سے بہت سے پیر مٹکی میں جانا شروع ہو گئے ہیں۔ یہ دیکھیں ایک پیر یہ بیٹھا ہے، مٹکی اس نے پکڑ لی ہے، اور ایک پیر آپ کو سامنے دکھ رہا ہوگا اس نے ہی مٹکی پکڑ لی ہے، کہ لیفٹ سائڈ پہ اس نے ہی پکڑ لی ہے۔ اور فنچ کی کالونی میں بھی یہی سچویشن ہے، اس دونوں ہی مٹکیاں میں جانا شروع کر دیا ہے، اور میں نے ان کے سرفیس پہ بھی نیسٹنگ ڈال دی ہے، جی یہ اپنے حساب سے اٹھا لیں گی تھوڑی تھوڑی کر کے، اور یہ اپنی مٹکیوں کو خود ہی سیٹ کر لیں گے۔ اس کے علاوہ 1 ہفتے بعد میں ان کی جب صفائی ہوگی تو ہاتھوں ہاتھ نیسٹنگ بھی اٹھا لوں گا، اور اگر ان کو اور چاہیے ہوگی تو میں اور پرووائڈ کر دوں گا۔ اور یہ موٹیشن پر جتنی بھی مٹکی ہم لگا چکے ہیں ان کو تھوڑا ٹائم لگے گا، کیونکہ یہ موٹیشن ہے تو یہ تھوڑا ٹائم لے سکتی ہے۔ یہ جاوا میں بھی ہم نے ساری مٹکیاں لگا دی ہیں۔ اچھا، جاوا اور لو برڈ کو آپ نے مٹکیاں نیسٹنگ اتنی دینی ہے جتنی وہ اٹھا سکے، تھوڑی تھوڑی کر کے دے دیں، کیونکہ وہ کچرا بہت کرتے ہیں یہ، کیونکہ آپ کو تقریباً جب تک آپ نیسٹنگ رکھیں گے تو آپ کو سیٹ اپ پہ سے کچرے میں نیسٹنگ ہی دکھے گی، یہ دانے پانی ہر چیز میں نیسٹنگ کر دیتے ہیں۔ تو ان کو آپ اتنی ہی دیں، تھوڑی دے دیں، بھلے سے تھوڑی 2-3 دن بعد دے دیں، تھوڑی تھوڑی کر کے دیتے رہیں، اتنی اٹھاتے رہیں، ان کو واپس دیتے رہیں، اور جو بچے اس کو اینڈ میں لازمی اٹھا لیں۔ یہ لو برڈ میں بھی ہم نے سب میں نیسٹنگ کر دی ہے، ہنڈیا بھی لگا دی ہے، اور نیسٹنگ تھوڑی تھوڑی نیچے بھی ان کو دے دی ہے، تھوڑی بالکل معمولی سی دی ہے۔ اس کے علاوہ اگر ان کو دوبارہ چاہیے ہوگی ہم اور دے دیں گے اس کو۔ تو یہ ہم نے پوری سیٹ اپ کی مٹکیاں لگا دی ہیں، آپ کو دکھائی، نیسٹنگ کر کے بھی دکھائی، آپ کو مٹکیاں لگا کے دکھائیں، آپ کو اسٹیکیں بھی بنا کے دکھائیں۔ تو 1 ہفتے بعد میں اس کی پروگریس بھی شیئر کروں گا، اور امید ہے آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور فلائی فیکٹس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، کہ فلائی فیکٹس چینل پر ہم ایسے ہی پرندوں سے متعلق انٹرسٹنگ انفارمیشن، دلچسپ معلومات، بریڈنگ ٹپس، بزنس ٹپس لاتے رہتے ہیں۔ تو جڑے رہیں، اگلی ویڈیو کا انتظار کریں، جب تک کے لیے اللہ حافظ، فی امان اللہ۔